بات کرنا، میں تو سمجھتا ہوں میرے جیسوں کی یہ ایڈکشن ہے، اور مجھے باہر صورت سیاست پر بات کرنی تھی۔ حالات جوں کہ توں ہیں، ایک ڈیڈ اینڈ کی کیفیت ہے ہماری ملک میں، ہماری معیشت میں، ہمارے معاشرے، ہر چیز میں، تو اس پر بولنا بنتا ہے۔ اور آج سیاست پر لب کشائی کرنے کے لیے میں نے ایک انتہائی معزز مہمان کو دعوت دے رکھی ہے، گو کہ زوم پہ ہم گفتگو کریں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میں اپنی طرف سے دعوت ضرور دوں گا، ہر پارٹی کے چیدہ چیدہ عام لوگ جنہیں میں اس قابل سمجھتا ہوں، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی میں کوشش ضرور کروں گا۔ اگر ان کی قیادت نے اجازت دی تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج بہرحال میں گفتگو کروں گا ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو بلا شبہ ہمارے سیاسی لینڈسکیپ کا محور ہے۔ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو ایک ریلیف ملا ہے آپ کو، بظاہر یوں لگتا ہے کہ معاملہ تھوڑی دیر کے لیے تھم گیا ہے، لیکن آگے چل کے کچھ ایک دو پریشان کن مقامات بھی نظر آتے ہیں۔ عین ممکن ہے آپ کو نااہل قرار دے دیا جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد آپ کو گرفتار بھی کر لیا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ الیکشن کیمپین کس طرح چلائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں ریلیف نہیں ملا، صرف ایک دن کے لیے ملا ہے۔ عجیب سی ججمنٹ دی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اس نے جو ہماری ٹرانسفر اپلیکیشن تھی، کیونکہ ہمیں اس جج کے اوپر 12 مئی سے ہم اس کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ انصاف نہیں دے گا، ہم نے اس کے خلاف ریکوزل کی ہوئی ہے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاتی ہے۔ وہاں ہم تب سے انتظار کر رہے ہیں، وہ اسی جج کے پاس ہمیں بھیج دیتے ہیں، یعنی اس طرح کا کیس کر رہا ہے، چلا رہا ہے جس طرح کوئی ملٹری کورٹ ہوتا ہے۔ ہمارے گواہ کو، یعنی میرا آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن کا، فیئر ٹرائل کا، کہ مجھے موقع ملنا چاہیے اپنی صفائی پیش کرنے، وہ موقع ہی نہیں مل رہا۔ سرکاری گواہ کھڑے کر دیے ہیں، میرے گواہ ہم نے بلانے لگے، اس نے کہا 1 گھنٹہ آپ کے پاس، اور اس کے بعد کہتا کہ آپ کو ہم نے مسترد کر دیا، آپ کے گواہ ہی نہیں آ سکتے۔ یعنی جی کوئی کیس چل رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے یہ، تو وہ اتنی جلدی میں ہے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے۔ بہرحال جی اب وہ کل فیصلہ کرے گا۔ اچھا گواہ پھر بھی نہیں ہے اب، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کل گواہ سنے بغیر وہ فیصلہ کر دے گا، ہمیں ہمارے وکیل کو کہا کہ آپ اپیئر ہو۔ تو یہ تو کوئی ملٹری ٹرائل تو ہو سکتی ہے، یہ کوئی عدالت میں تو صحیح موقع نہیں مل رہا۔ کیس کیا ہے یہ بھی سن لو۔ جی جی، کیس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب عمران خان نے جو صحیح معنی میں اپنی جو فارمز تھیں وہ فل نہیں کی، جو 31 دسمبر کو آپ فارم دیتے ہیں نا کہ میری لائبلٹی ہے، یہ میرا پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہ جو 31 دسمبر کو جو دینا تھا، انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹھیک نہیں دیا، وہ ہم نے جا کے ان کے سامنے سارا کچھ رکھ دیا ہے، سارا میرا پیسہ جو بھی توشہ خانہ سے، وہ سارا اس میں ریفلیکٹڈ ہے، کتنے ٹیکس دیے۔ اب وہ اس کے اوپر وہ کوئی چھوٹی چھوٹی نکتہ چینی کر رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ اس مد میں نہیں کیا تو فلاں نہیں کیا۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ کام ہے اکاؤنٹنٹ کا کہنے کا، کیونکہ وہ فل کرتا ہے فارمز۔ اب وہ اکاؤنٹنٹ کو میں نے گواہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کو گواہی نہیں، اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہا آنے کے لیے۔ سو بہرحال یہ کیس ہے، یہ کیس کسی بھی عدالت میں فارغ ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے میں خان صاحب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بظاہر جو ہے وہ جو لگتا ہے کیس کی جو صورتحال ہے، آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے، تو آپ کو امید ہے جوڈیشری سے، اس کی بالائی منزل جو ہے وہاں سے آپ کو توقع ہے انصاف ملنے کی؟ دیکھیں جی، یہ جو 2 ججز ہیں ان سے تو نہیں ہیں، ان سے تو 3 مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے کیسز نہ سنیں۔ یہ رائٹ ہوتا ہے، یہ میرا حق ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ جی مجھے اس جج سے یہ وجوہات سے امید نہیں ہے، تو آپ میرا کیس نہ سنیں۔ تو جو اسلام آباد کے چیف جسٹس ہیں، ان کے اوپر بھی ہم کہہ بیٹھے ہیں کہ آپ ہمارے کیس نہ سنیں، وہ پھر بھی ہمارے کیس سن لیتے ہیں۔ ہم نے اس کے اب درخواست اس جج کی اس کے پاس ہی جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کے پاس، اس کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو جج دلاور ہے یہ ہمارے کیس نہ سنیں، وہ بھی نہیں سن، تو وہ ہم ان دونوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان سے تو امید نہیں ہے۔ لیکن کئی ایسے اس پریشر کے، کیونکہ ججز پہ بہت پریشر ہے، اس کے باوجود کئی زبردست 2 ججز تو کمال نکلے ہیں، پورا پریشر برداشت کیا انہوں نے، تو ہیں یعنی جوڈیشری میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس مشکل وقت میں انصاف بھی دے رہے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ لوگ ہیں جو بالکل اس وقت جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی حفاظت نہیں کر رہے، جو جوڈیشری کا کام ہے۔
یعنی آپ کو اب بھی انصاف کی رمق اور امید کی کرن نظر آتی ہے، اور وہ آتی جوڈیشری سے ہی ہے. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور تو کسی کے ساتھ آپ نے بنا کے کوئی رکھی نہیں ہوئی کہ اور کس سے آپ امید